پاکستان ایکسپیرینس کی 4 سال کی جرنی میں ہم آج تک کراچی میں کسی کے پاس نہیں گئے، لیکن ایک ہی انسان ہے پورے پاکستان میں جس کے لیے ہمارے دل میں اتنا عزت اور احترام ہے کہ ہم 7 سمندر پار تو نہیں، 7 دریا پار کم از کم کراچی سے جہلم آ گئے ہیں۔ ہمارے 4th ایئر اینیورسری پوڈ کاسٹ اسپیشل انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں وقت دیا۔ سر تھینک یو سو مچ، کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیرا، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم جی، اللہ کا نام لے کے بے فکری کے ساتھ جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھیں انشاءاللہ۔ آپ کے کیمرے کا لینس اگر اس کا بوجھ اٹھا سکا تو انشاءاللہ تعالی ہم تو بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیمرے کی آنکھ ہمیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے تو محتاط رہتے ہیں ہم۔ سر میری کم عقلی ہے جس کی وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، یقیناً کئی چیزیں میں غلط سمجھاؤں گا، بٹ وضاحت اگر مل جائے تو سننے والوں کے بھی جو سوالات ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے۔ سر جتنا میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں، حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ٹرانسلیشن والی بات کرتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن پہ مت جاؤ، رائے پہ مت جاؤ، ٹرانسلیشن پہ جاؤ، پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہر ٹرانسلیشن بھی اوپینینیٹڈ ہوتی ہے؟ ان اوپینینیٹڈ ٹرانسلیشن کچھ نہیں ہوتی۔ مطلب اگر جورسپروڈنس میں ہم دیکھیں تو اگر لکھا ہوا ہے ایگزائل کرنا، اس کو اکثر لوگ مطلب نکالتے ہیں مار دینا۔ تو آپ بات بالکل صحیح کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صحیح کام ہو رہا ہے، سزا ہے، لیکن وہ سزا ایگزائل دینا ہے یا پھانسی دینا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، جو ہم ٹیکسٹ کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ٹیکسٹ تو بنیاد ہے آپ کے پاس کسی چیز کو پرکھنے کی۔ اگر اسلام کے پاس کوئی ایسی کتاب ہوتی جو کسی دوسری زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کر انڈائریکٹلی ہم تک پہنچی ہوتی، جس طرح کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ اوریجنل ہیبرو لینگویج میں دنیا میں نہیں ہے، اس کا سب سے جو قدیم نسخہ ہے وہ گریک لینگویج کے اندر ہے، اور وہ بھی ترجمہ ہے اوریجنل کتاب کا، تو وہاں تو چانسز ہیں کہ 2 نمبری ہو جائے گی۔ قرآن اس عربی زبان کے اندر ہے جو زندہ زبان ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں صرف 1.5 کروڑ کرسچنز ہیں جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ چلے مسلمان تو 2 نمبری کر سکتا ہے، آپ ایک کرسچن سے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کو کسی ڈکشنری کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی اپنی زبان ہے، جس طرح ہمارے لیے اردو یا پنجابی ہے۔ اور پھر قرآن میں کوئی اتنے زیادہ شستہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے مشکل کہ جو ایک عام آدمی کو سمجھنا ہے۔ حدیث کی عربی لنگوسٹک پھر بھی تھوڑی مشکل ہے، قرآن بہت آسان عربی زبان میں اور روشن زبان کے اندر۔ اور اس میں آخری بات جو میں ایک انٹلیکچوئل مثال دیتا ہوں کہ آج اگر BBC اور CNN کے اوپر ایک پٹی چلتی ہے انگریزی کی، کیا یہ ہوتا ہے کہ افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور معنی لیتا ہے، اور ٹرکی کا رہنے والا اور لیتا ہے، اور ملیشین اور لیتا ہے، اور پاکستانی اور لیتا ہے؟ ایک ہی مطلب لوگ لیتے ہیں۔ جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ کیوں بات کی جاتی ہے کہ جی ترجمے مختلف ہو گئے؟ بھائی جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، فہم میں نہیں ہو سکتا، not at all۔ آج اگر 10 MA انگلش صحابہ کرام بھی آ جائیں جن کی نیٹو لینگویج عربک ہو اور انگلش انہوں نے سیکھی ہو، ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں نا اور کہیں کہ انہیں آپ ذرا ٹرانسلیٹ کریں ان صورتوں کو، ساروں کی ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ہوگی لیکن فہم ایک ہوگا۔ کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، تو تینوں جملے بالکل درست ہیں اپنی اپنی جگہ۔ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو بالمفہوم ہو رہی ہوتی ہے۔ ورڈ بائی ورڈ کریں گے تو میرے بھائی انگریزی اور عربی یہ اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے بعض اوقات ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو پوری پوری لائن لکھنی پڑتی ہے۔ اسی لیے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ریفر کرتا ہوں کہ انہیں یہ ملکہ حاصل تھا کہ عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز کس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ آپ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو فیل ہوگا واقعی ایک یونیک چیز ہے، اس لیے کہ انہوں نے عربی لنگوسٹک کا اس اعتبار سے خیال رکھا ہے۔ پھر کچھ چیزیں قرآن کی آیات میں عقائد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ آپ اگر ایبسولوٹلی کوئی آیت اٹھاتے ہیں تو آج کے ماڈرن گمراہ شدہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے ترجمے میں بریکٹ بھی ایڈ کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو مفتی آ کے ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کے حق میں وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی روٹی تو ظاہری اسباب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے خود کہا کہ
اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو مدد ہے یہ دعا میں پکارنا ہے, جو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہ کرو. پھر جب میں ترجمہ کرتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, تو میں یہ ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. اب یہ اتنا لمبا جملہ, یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں بالمفہوم ہے, کیونکہ گمراہی پھیل چکی ہے. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. ہمیں ان علماء سے کوئی اختلاف نہیں ہے جنہوں نے فہم بیان کیا قرآن کا. ہمیں یہ ہے کہ قرآن کے 180 ڈگری تو آپ رزلٹ نہ نکالیں, اگر اس کی سپورٹ میں نکالیں تو بالکل ٹھیک ہے. تو سر ہم جو مسلمان ہیں, اب میں عربک لنگوسٹک میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, پھر بھی مجھے کسی نہ کسی بابے کے ریلائی کرنا ہوگا نا, جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, مجھے تو عربی نہیں آتی, میں اس کے اینک سے نہیں دیکھ رہا. پھر نہیں تو آپ کسی غیر مسلم بابے کی اینک سے دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں تو لے لیں. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپرٹس کو نہیں پوچھنا, ہم ایکسپرٹ سے ہی آپ نے رائے لینی ہے, لیکن ایکسپرٹ سے یہ رائے نہیں لینی کہ آپ کیا کہتے ہیں. ٹرانسلیشن میں وہ نہیں انوالو ہوتا. ٹرانسلیشن میں اگر وہ ڈنڈی مارے گا نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بک کی ٹرانسلیشن, قرآن کی تو اس وقت 100 سے زیادہ لینگویجز میں ہو چکی ہے, صرف اردو زبان میں درجنوں تراجم ہے, آپ 5-6 تراجم اٹھائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 8-9 بندے ایک ترجمہ کر رہے ہیں, اچانک ایک بندے نے آ کے بیچ میں پخ چھوڑ دیا, اور پھر کسی اور آیت میں 8-9 بندے کوئی اور ترجمہ کر رہے ہیں اور کسی دوسرے نے آگے پخ چھوڑ دی. وہ پتہ چل جائے گا, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. عربی زندہ زبان ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ عربی آج تک زندہ ہے. اور یہ جو آپ کو پبلک میں مشہور کیا ہوا نا انہوں نے کہ قرآن کی عربک اور ہے اور اسٹیبلش عربک اور ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہ تو میرے بھائی ہر زمانے میں نئی وکیبلری ایڈ ہوتی ہے, یعنی انٹرنیٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کو قرآن میں تو نہیں ملے گا, حدیث میں تو نہیں ملے گا, وہ آج کے دور کی چیز ہے, اس کے لیے اس طریقے سے نام کوئی رکھا جائے گا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عربک چینج ہوگی ہے. چینج تب ہوگی جب پراپوزیشنز چینج ہو جائے, وہ تو آج بھی وہی ہیں. بیسک جو گفتگو کے انداز میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج بھی وہی ہیں. آپ عربیوں سے پوچھ لیں کیا قرآن کی عربی اور اس عربی میں فرق ہے, وہ کہیں گے کوئی فرق نہیں ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ لفظوں کے چناؤ میں اکثر فلسفہ بدل جاتا ہے, کیونکہ آپ نے کرتا ہے کبھی ایگزامپل دیا, اکثر ہم جب خدا کو امیجن کرتے ہیں ہم جینڈر لیس کرتے ہیں, لیکن اکثر ان کو مرد بنا کر بتایا جاتا ہے یا کرتا کیا جاتا ہے. اس طرح اگر سورہ نساء کی ایگزامپل ہے, اس میں پاکستان کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اور اس سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ بیوی کو مارنے کا حق ہے, جبکہ مفتی تقی عثمانی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ٹو بیٹ دیم, بٹ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں, ٹو گو اوے, ہم ان کو دور بھیج سکتے ہیں. تو وہ ٹو بیٹ دیم سے اب ویسے تو لفظوں کا ہے فرق, ایک پورا فلسفہ نکال دیتے ہیں کہ اچھا جی مرد حاکم ہے, پھر وہ عورت پہ ظلم بھی کر سکتا ہے, عورت کچھ نہیں کر سکتی, تو وہ ایک پوری فلاسفی بنا دیتے ہیں اراؤنڈ دیٹ ورڈ چوائس. آپ نے یہ 2 سوال اکٹھے کر دیے, اس کو الگ الگ کریں. وہ جو پہلے والا پورشن تھا اس کو الگ کریں, اس کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلی بات آپ نے کیا پوچھی تھی, جو یہ سٹارٹ کیا تھا آپ نے کوسچن؟ میں نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشن سے اکثر لوگ فلاسفی ڈرائیو کر لیتے ہیں لفظوں کے چناؤ سے. اس میں پہلی جو مثال آپ نے کیا دی تھی, یہ تو آپ نے دوسری مثال دی نا عورتوں کو بیٹ کرنے والی, اس سے پہلے آپ نے کیا ذکر کرتا کہ جینڈر اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں. ہاں آپ یہیں پہ رک جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں کس مسلمان کا یا ایون نان مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی جینڈر ہے؟ کسی کا نہیں ہے, کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ اللہ کا کوئی جینڈر ہے. کانسیپٹ کلیئر ہے. اچھا اب میل اور فیمیل کے اعتبار سے میل کا سیگا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے, تیسرا تو کوئی سیگا موجود ہی نہیں ہے نا, ہم کیسے کریں. میل کا سیگا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ میل بہرحال ڈومیننسی کا ایک سیگا ہے. عربی لنگوسٹک میں بھی ڈومیننٹ چیز کے لیے میل کا سیگا استعمال ہوتا تھا, اور آج بھی دنیا میں ڈومیننسی مانی جاتی ہے. بھلے کوئی کہے کہ مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں, میں تو کہتا ہوں عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں کیونکہ وہ پسا ہوا طبقہ ہے. لیکن یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے کہ اولمپکس کے اندر بھی مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی جسم کے پوائنٹ آف ویو سے. اس طرح جب خاندانی ایک ادارہ وجود میں آتا ہے, اس کا حاکم اللہ نے بنایا ہے مرد کو. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پہ حاکم بنایا ہے. تو چونکہ حاکمیت کا تصور اللہ کا بھی ہے تو بہتر سیگا یہی ہو سکتا تھا. باقی آپ نے جو کہا کرتے ہیں, تو شستہ اردو کے اندر آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی, ہم گئے تھے ہم نے پان لیا تو ہم آپ کو سنگولر ہی سمجھتے ہیں. آپ کو آپ بھی کہتے ہیں. ہاں آپ اس سے بھی زیادہ پھیل جائیں تب بھی آپ کو ہم سنگولر کے سیگے سے ہی خطاب کریں گے.
ہم جو آپ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قرآن میں بھی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی گاڈ ایک سے زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہنشائیت کے اظہار کے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا. اسی طریقے سے مرد چونکہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں اس لیے قرآن میں مذکر کے صیغے خدا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو مونس کے صیغوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا. مخلوقات میں بھی ایک مخلوق ایسی ہے جس کا کوئی جینڈر نہیں، فرشتے. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی. پٹھان شاید کوئی کہہ دے آتی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں آتے تھے یا آتا تھا. حالانکہ فرشتوں کا جینڈر نہیں، ان میں بھی میل اور میل والا چکر نہیں، لیکن ہم ان کو میل کی کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں. تو یہ لنگوسٹک میں اسٹیبلش چیزیں ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. اب آپ نے دوسرا سوال. سورہ النساء کی اسپیسیفک ایگزامپل وہ جو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ٹو بیٹ دیم اور ٹو سینڈ ہر اوے ایک بڑی ڈبیٹ ہے ان چیزوں میں. تو ویسے تو لفظوں کا چناؤ ہی ہے، لیکن اس سے لوگ فلسفے آخذ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک پوری فلاسفی بن جاتی ہے. جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں، فتووں کو دیکھیں ہسٹوریکلی، تو وہ نہیں اجازت دیتے کہ مرد مارتے رہیں جس طرح پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ ایک فلسفہ بنا دیا ہے جسٹ بیسڈ آن اسپیسیفک ورڈ چوائس. نہیں، اس کی وجہ سے نہیں بنایا. قرآن میں جو ڈائریکٹ حکم لکھے ہوئے ہیں ان کے بھی خلاف مسلمان چل رہے ہیں، تو قرآن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. مجھے پہلی دفعہ حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں یہ نظریہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو الفاظ قرآن میں سورہ النساء میں ہے اس سے مراد مارنا نہیں ہے. مارنا تو ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الگ کرو، وہ الگ سے پہلے یہ آیا کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ مانے تو اسے مارو. اب یہ مارنے کا لفظ موجود ہے وہاں پہ قرآن کے اندر، سورہ النساء کے اندر. وہ سب نے ترجمہ مارنا ہی کیا ہے. جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ الگ سے ہے، وہ اس سے پہلے والا پورشن ہے. اب مارنا کیا ہے؟ مارنے سے مراد یہ والا مارنا نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس میں اور بات کی ہے کہ اگر کسی کا خاوند مسچیف کر رہا ہے، وہ بیوی بھی مارے اسے، ایک ہاتھ لگا دے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے دانت توڑ دے، ٹھیک ہے، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. بچوں کو سرزنش کے طور پہ تھوڑا بہت کان کھینچ لینا، تھوڑا بہت مارنا، اس سے مراد وہ مارنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کا جسم توڑ کے رکھ دینا. اسلام اس مارنے کی اجازت دیتا ہے، اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں خام خواہ ایک لیپا پوتی کروں اور قرآن کو بدل دوں کہ نہیں مارنے کی بات نہیں کرتا، مارنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے حدود جاری کرنے کی بھی بات کرتا ہے. اب جو عورت اگنورنس میں ایک بدکاری کر بیٹھی ہے تو اسے کوڑے لگیں گے قرآن کے حکم کے تحت. ہاں اگر اس کے ساتھ بالجبر ہوا ہے پھر ایسا نہیں ہوگا. اس طرح میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر اگر عورت نافرمانی کے اوپر اتری ہوئی ہے اور اس میں الفاظ ہے صراحتاً بے حیائی پر اتر آئے، تو مجھے بتائے بے حیائی کون برداشت کرے گا؟ آج گورا بھی جب شادی کر لیتا ہے نا تو نہ عورت مرد کی بے وفائی برداشت کرتی ہے اور نہ مرد عورت کو، قتل کر دیتے ہیں. یہ اسلام نے بڑا رحم کیا کہ قتل نہیں کرنا بھائی، زیادہ سے زیادہ سرزنش کرنی ہے، بستر سے الگ کرنا ہے، کیونکہ عورت کو ایک بڑا تکبر ہوتا ہے کہ مرد میرے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کچھ دن کے لیے عورت کو بستر سے الگ کریں، اس کے بعد بھی نہ مانے تو ماریں. یعنی یہ اسلام نے بجائے یہ کہ اسے اپنے سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں طلاق دے کے اور معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے، اس میں یہ ایک چھوٹا سا سلوشن رکھا ہے. اس میں مارنا پیٹنا وہ نہیں جو یہ چولہے پھٹتے ہیں، چہرے پہ نشانات پڑتے ہیں، اس کی پوری تفصیل آئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چہرے پہ بھی نہیں آپ نے مارنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص چہرے پہ کسی کو نہ مارے. تو یہ مارنا جو ہے یہ ایک صرف تنبیہ کے طور پر ہے، کسی کے کان کھینچ دیے، کسی کو ہلکا سا یوں لگا دیے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو سر اس میں انٹرنیشنل اسلامک کاؤنسل آف فقہ ہے، ان کی ایک رولنگ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اسلام میں کوئی گنجائش. جی میں بھی یہی کہتا ہوں. آٹومن امپائر کا 7ویں سینچری کا فتویٰ ہے السعود کا کہ اگر میاں نے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں نکاح کو نہیں لکھا سر ہے ان کا نہیں، غلط ہے، ہم نہیں فتوی. میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ سب غلط ہے. نہیں غلط ہے، ظاہر ہے. ابن رشد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ گھر پہ ہیں اور اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھیں تب بھی آپ مار نہیں سکتے، آپ ڈیورس کر سکتے. تو کس نے کہا کہ مار دیں؟ یہ سب غلط نہیں، مطلب قتل نہیں، آپ فزیکلی بھی نہیں مار سکتے. یہ ان کا ابن رشد، یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بدکاری والا ایلیمنٹ آپ نے جو بات کی ہے نا، اس کے بعد تو بخاری مسلم میں ہے کہ طلاق کروا دی جائے گی، لیان والا معاملہ ہوگا. تو بالکل نہیں مارنا چاہیے. آپ کی وہ اب بیوی نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے، نہ اسے قتل کریں گے، نہ اسلام میں آنر کلنگ ہے، ہم نہیں مانتے. جو آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی، ہم نہیں مانتے اس وائلنس کو. یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے.
لیکن میاں بیوی میں اگر یہ والے تھوڑے سے معاملات ہیں سرزنش کے طور پہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ جواز کی حد تک ہے، اور وہ یہ والا وائلنس نہیں ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سرزنش کے طور پہ تھوڑا سا مار لیتی ہے، یہ وہ والا مارنا ہے، یہ دوسرے والا مارنا نہیں ہے. اور یہ ہم کو کسی کو ترغیب نہیں دلا رہے. میرے بھائی میری شادی کو آلموسٹ یعنی آپ سمجھ لیں 17-18 سال ہونے والے ہیں، تو میں نے تو کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، نہ اس نے مجھے کبھی مارا ہے. اس میں سنت میں بھی کوئی واقعہ نہیں آتا نا، نہیں آتا نا، وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے، نہیں ہونے ہمیں تو ان کو ہاں فالو اس میں کرنا تو آیا چاہیے. کہ اور میرے خیال سے الترمذی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہی از بیسٹ امنگ یو ہو از بیسٹ ٹو ہز وائف. جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ہمیں سیرت تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ نہیں بالکل یہ اسی کو فالو کرنا چاہیے، یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے. تو سر اسی اگر ہم پس منظر میں ہر چیز کو دیکھا جائے تو جنسی زیادتی جو ہے بیوی کے اوپر اس کو کیوں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت کیوں دی جاتی ہے حد تک جب عورت کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ اس کو مرد کی اگر شکل نہ پسند آئے یا جنسی پرفارمنس پوری مرد نہ کر سکے تو عورت کے پاس، اگر میں غلط ہوں تو پلیز اصلاح کیجیے، حق ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے. تو اس زمرے میں جب اس کے پاس اتنا حق ہے کہ وہ جب چاہے اس کو چھوڑ سکتی ہے، ان وجہوں پہ جن کو ہم شاید امپورٹنٹ نہ سمجھیں کہ جی بدصورت ہے، اس پہ بھی ہمیں واقع نظر آتے ہیں. اگر ہم غلط ہوں اگر اصلاح کیجیے گا. پھر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر جنسی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اگر بیوی کے پاس چھوڑنے کا اتنا حق ہے تو وہ کیوں ہر رات اتنا ظلم برداشت کرے گی؟ نہ کرے، کس نے کہا ہے؟ اس کا رائٹ ہے. میری تو اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ جو عورتیں پورا دن مشقت اٹھاتی ہیں، پوری فیملی کو سنبھالتی ہیں، ایک بیمار عورت اپنے خاوند اور بچوں کو سنبھال لیتی ہے، لیکن پورا خاندان مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتا. یہ تو ایک المیہ ہے اس معاشرے کا. مرد بیمار ہو جائے، ایک عورت پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے. عورت بیمار ہو جائے تو مرد اسے طلاق دے کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے کسی کا خامند فوت ہو جاتا ہے، یہ معاشرہ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا، اور مرد جو ہے وہ اسی دن رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں. اور وہ ترغیب کے طور پر اسلام نے کہا ہے کہ مرد کو اکوموڈیٹ کرے عورت، اس میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑی خرابی سے بچنے کے لیے. پھر اس قسم کے مرد پھر چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں یا بدکاری کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں. اس میں ایک عورت اگر اکوموڈیٹ کر سکتی ہے تو کرے، اسے ترغیب دلائی گئی ہے. یہ اس کے اوپر اس اعتبار سے اوبلیگیٹری نہیں ہے کہ وہ یعنی اس پورے سسٹم میں اسے اگر کسی تکلیف کا اندیشہ ہے تو وہ زبردستی اکوموڈیٹ کرے. اور میرا خیال ہے مرد و عورت کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہونی چاہیے. اور ظاہر اب میں کیمرے میں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتا. اگر عورت مرد کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے نا، تو مرد بھی اس کے بعد پھر خاری کاٹتا ہے، اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسے سپیس دے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زیادتی ہوتی ہے مجبوراً جبراً اس جی کی نہیں کرنی اجازت چاہیے، نہیں نہیں ہے، کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے یا اجازت نہیں ہے؟ نہیں، اجازت نہیں ہے، غلط ہے. ہاں جی بالکل غلط ہے. سر اس میں طلاق کا بھی کیونکہ ذکر آ چکا ہے، ایک جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے، اگر میں غلط ہوں تو ہر دفعہ اصلاح میری ضرور کیجیے گا، اس میں اصلاح کروانے ہی آیا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے؟ کوئی مرد کے حقوق کی بھی بات کریں ہم. سر آج تک کوئی آیا نہیں تھا تو میں ہی آ سکا ہوں صرف ایسی باتیں کرنے کے لیے. نہیں سر، ڈیورس جو ہے وہ دونوں طرف آپ کا بھی اس پہ بیان ہے کہ جو مرد جان بوجھ کر کہ جی 90 دن آپ کو دیے ہوئے تو 80 دن میں ٹارچر کرنے کے لیے بد نیتی سے وہ کرے، اس چیز کو ہم سائڈ پہ رکھیں. نہیں اچھی بات ہے، میں تو محظوظ ہو رہا ہوں کہ جی چلے جو کوئی لوگ عورتوں اس کے طرح حقوق کی بھی باتیں بات ہوئی کرتے ہے. ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو حلال کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسند ان کو ڈیورس ہے. مجھے تو اس کی اوتھینٹک ٹریڈیشن ایک دفعہ ملی بھی نہیں. نہیں، یہ ابو داؤد کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے. حلال کیوں کی ہے؟ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بعض کا جینون کو ایشو ہو سکتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نامرد ہے، تو عورت کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے نا. تو کیا وہ راستہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے طلاق والا؟ ایک یہ ہے کہ خامد قتل ہی کر دے اپنی بیوی کو، ایک یہ ہے کہ وہ عورت کھلا لے کے سائڈ پہ ہو جائے، اتنا وہ ظلم کرنے والا ہے. تو طلاق کا راستہ صرف اجازت کے طور پر رکھا ہوا ہے، نہ کہ یہ کہ طلاق دی جائے. اس لیے کہا گیا کہ حلال چیزوں میں یہ سب سے ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرد و عورت کی آپس میں علیحدگی ہو. لیکن اگر جینون کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ قرآن میں ہے، اگر کوئی جینون کیس ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر علیحدگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اسے کوئی اچھی اور بیوی دے دے گا، اسے اچھا مرد دے دے گا. لیکن ڈسکریج اس لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا معاملہ نہ ہو. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت وہ جب میٹنگ کرتا ہے
تو اپنے سارے چیلوں سے پوچھتا ہے, کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں برائی کرائی فلاں کروائی, وہ خوش نہیں ہوتا. جب کوئی چیلا آ کے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے, تو وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اسلام نہیں چاہتا کہ خاندانی نظام ٹوٹے. اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خاندانی نظام ہے, کیونکہ اسی سے آگے تربیت والا معاملہ ہونا ہے. تو اس لیے کہا گیا, دیکھیں کہ طلاق جائز تھی, وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ رائٹ ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا کہ آخری درجے تک کمپرومائز کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ بیٹھو گے, اس کے ساتھ کمپرومائز کرو. ظاہر ہے کہ عورتوں کی زبان کا ایشو تو ہے, اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہائپر بھی ذرا جلدی ہو جاتی ہیں, مرد میں برداشت زیادہ ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, بٹ میں پریشان ہوا. نہیں, آپ شادی شدہ ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں نا, آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ کے سامنے میں کیا بات کروں. ٹھیک ہے, نہیں اگر ڈومیسٹک, اب آپ نے یہ والے ٹاپک اتنے عورتوں پر ہے تو مرد میں برداشت کیسے. یہ شادی شدہ ہوتے تو پھر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو گھر سے ڈانٹ پڑتی کہ ادھر کیا باتیں کر رہا تھا, ادھر کیا کر رہا ہے تو میرے بھائی جب آپ شادی شدہ لائف میں آئیں گے نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی تھوڑی مختلف ہے. جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں, کچھ چیزیں اللہ نے بلٹ ان انسان کے اندر کمزوریاں ڈال دی ہوئی ہیں. شادی کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہی ہونا چاہیے, عورت کے پاس ہو تو پہلے دن ہی طلاق ہو جائے, کیونکہ عورتوں کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز کر جاتا ہے. بٹ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ جو نکاح نامہ پہ کاٹتے ہیں وہ تو غلط کرتے ہیں. نہیں, اللہ نے کوئی نہیں دیا ہوا, اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا, خلا کا عورت کو دیا ہے, اور اس کے لیے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے گی. نکاح نامہ میں وہ جو کاٹتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. کون سا نکاح نامہ کیا کاٹتے ہیں؟ نکاح نامہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے سنی سنائی بات ہے. آپ کو لگتا ہے میرا اراؤنڈ بھی کسی کی شادی؟ نہیں, مجھے بتائیں نا آپ دوستوں کو تو کیا نامے پہ اور کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. دوستوں کو تو سولی پہ چڑھایا ہوا ہے, خود نہیں چڑھا. اچھا, نہیں سولی پہ نہیں چڑھنا, یہ آپ کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی. ابھی آپ کو اس دنیا کے وہ تلخ حقائق نہیں پتا, ان کا 10% ہی پتا ہے جو شادی کے بعد آپ کے اوپر آشکار ہوں گے. سب سے بڑی چیز کہ آپ کے ماں باپ کی جو خامی ہے نا وہ آپ کو شادی کے بعد نظر آئیں گی. زندگی میں آپ کو کبھی ماں باپ کی خامیوں کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ کی شادی نہ ہو, کیونکہ جب ان کی امپائر شیئر ہوگی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا, اور خوبیوں کا بھی اندازہ ہوگا, خامیوں کا بھی اور خوبیوں کا بھی, کہ میرے ماں باپ واقعی کمپرومائزنگ ہے اس معاملے میں, جو ان کے اسپیکٹ پہلے آپ کو نظر نہیں آئے تھے, تو دونوں چیزیں نظر آئیں گی. تو ابھی بہت کچھ ہے, پھر رشتہ داریاں اور پھر آگے معاملات, تو یہ باتیں پھر میں شادی جی میرا خیال ہے آپ پھر آ کے کرتا ہوں. ہم جو ٹرانسلیشن کی ہم بات کر رہے تھے سر, اس میں ایک اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے پچھلے سوال بھی واپس لے لیتا. میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد جا کے ڈائریکٹ نکاح ہی کروں. جی آپ نکاح کریں پوڈ کاسٹ کے بعد. سر ایبروگیشن پرنسپل بھی ہے, وہ قرآن سمجھنے کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو بعد میں آیات آئی ہیں اگر وہاں کہیں تضاد نظر آتا ہے تو وہ پرانی والی کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے, پرانی والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. بٹ بہت سارے جورسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں یہ آنے والی ہے, تو وہ کیوں ایسی کوئی آیات دیں گے جو بعد میں انہوں نے نگیٹ کرنی ہے یا ایبروگیٹ کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں ایبروگیشن پرنسپل غلط ہے. یہ جورسپروڈنس میں ڈیبیٹ ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ 5 ہی آیات ہیں جی جو منسوخ ہوئی ہیں قرآن کی, اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے لیے تھی. یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا, اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ البقرہ میں ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں, کوئی نئی آیت لے آئیں, تو اس سے بہتر ہم آیت لے آئیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر